آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری افسانے کا ارتقاء، اس سے پہلے ہم نثر، ڈرامہ یہ دیکھ چکے ہیں، تو یاد رہے یہاں سے 20 نمبر کا سوال لازمی آئے گا اور میں بھی 40 کا بھی آ جائے۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ ہے کشمیری افسانے کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں۔ تو یہاں پہ آپ کو دیے گئے ہیں جی 4 دور، یہ نظر مار لیں 4 دور۔ اب کویسچن کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی پہلا دوسرا بیان کریں، تیسرا چوتھا بیان کریں، یا چوتھا تیسرا بیان کریں۔ وہ سن بھی پوچھ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی کشمیری افسانے کے ارتقاء کو بیان کریں 1955 سے لے کر 1959 تک، یا 1955 سے لے کے 1967 تک بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر لحاظ سے تیار کر کے جانا ہے۔ وہ کوئی بھی دور پوچھ سکتا ہے یا وہ پورا کویسچن بھی پوچھ سکتا ہے کہ کشمیری افسانے کے ارتقاء پر جامع نوٹ لکھیں۔ جیسا کہ یہ میرے پاس 2018 کا پیپر ہے اور اس کا کویسچن نمبر 5 چیک کریں، تو یہاں پہ دیکھیں کشمیری افسانے نے موجودہ شکل کیسے اختیار کی، وضاحت کریں۔ تو اس طرح بھی یہاں تو 15 نمبر کا آیا ہے، لیکن 15 کا بھی آ سکتا ہے اور 20 نمبر کا بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آپ 2019 کا پیپر ہے میرے پاس، یہاں میں دیکھیں سوال نمبر 3 آیا، افسانہ نہایت مختصر انداز میں معاشرے کی مختلف مسائل کی توجہ دلاتا ہے، کشمیری افسانے کے تناظر میں وضاحت کریں۔ تو اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے۔ یہاں ویسے 15 نمبر کا دیا گیا ہے، تو آپ نے ہر طرح سے ذہنی طور پہ تیار ہو کے جانا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے افسانے کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ خیالی کہانی، جی خیالی کہانی جس کے کردار فرضی ہوتے ہیں، ناول کی مختصر، یہ 3 تعریفیں لکھی ہیں، تینوں میں سے کوئی کر لینی ہے، بلکہ تینوں ہی کر لیں بہتر ہے۔ تو کشمیر میں افسانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہمیں پتہ ہے کشمیر میں جو ہے برف والا جو سردیوں کا سیزن ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ سوچنے کا ٹائم نا کافی زیادہ مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ تفریح کے لیے ایسی کہانیاں ایجاد کیا کرتے تھے کہ جس سے ٹائم جلدی گزر جائے۔ تو کشمیر میں افسانے کا پس منظر یہ ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے ہی ظلم و زیادتیوں کا شکار رہا ہے، لیکن جب آزادی ملی 1947 کے بعد تو پھر افسانہ نگار اس جو ہے وہ صنف کے طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف جو ہونے والے مظالم ہیں ان کے اوپر افسانے لکھنے شروع کر دیے۔ تو مشہور افسانہ نگار بھی پڑھتے ہیں۔ تو آگے ہے جی 4 دور، یہ آپ نے نظر مار لینی ایک دفعہ۔ تو پہلا دور جو ہے وہ ہے 1955 سے لے کے 1950 سے لے کے 1955 تک۔ وجہ یہ کہ آزادی مل چکی تھی اور اب جو ہے وہ سوچنے کا ٹائم کافی مل گیا، تو اس وجہ سے دیکھیں اس دور کے مشہور افسانہ نگار سومناتھ دس جی ہیں، عبدالعزیز ہارون ہیں، تو ان کے افسانے بھی اس دور میں دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک شیٹ لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے پہلے دور کے افسانہ نگار اور ان کے افسانوں کے نام لکھنے ہیں، اور ایسی جگہ پہ ان کو سامنے لگا دینا ہے جہاں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو دیوار کے اوپر اس کو پیسٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی ہر آتے جاتے ان کے اوپر نظر رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے جی کشمیری افسانے کا دوسرا دور، تو یہ آ جاتا ہے جی 55 سے لے کے 59 تک، 1955 سے 59 تک۔ تو اس دور کے بھی مشہور افسانہ نگار اختر محی الدین، علی محمد لون، صوفی غلام محمد ہیں، امیش کول، ہردے کول بھارتیوں، تار کرشن ہیں، راہبر ہیں، تاج بیگم ہیں۔ اس طرح یہ سارے افسانے اور افسانہ نگاروں کے نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ایسا ہی کام کرنا ہے، دیوار کے اوپر ان کو علیحدہ شیٹ پہ لکھ کے کلر مارکر سے لکھ کے پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو تو اوپر لکھیں شیٹ کے اوپر کشمیری افسانے کا دوسرا دور 1955 سے 1959 تک۔ اس کے بعد اگلا دور آ جاتا ہے جی کشمیری افسانے کا تیسرا دور 1959 سے لے کے 1967 تک۔ تو یہاں بھی دیکھیں دیپک کول ہیں، غلام رسول سنتوش ہیں، ڈاکٹر شنکر رینا ہیں، تو یہ افسانہ نگار ہیں، اور ان کے یہ افسانے دیکھیں ان کے شکسلد، تو یہاں پہ جو ہے زوتنی زول، ٹھیک ہے، کتھ منز کتھ، تو ان کے موضوع بھی یہاں بتائے گئے ہیں کہ ہر ڈرامے کا، ہر افسانے کا موضوع کیا تھا، کس عنوان پر یہ افسانہ لکھا گیا۔
پھر آ جاتے ہیں جی کشمیری افسانے کا چوتھا دور. تو چوتھا دور ہوتا ہے 1967 سے لے کے تاہنوز. تاہنوز کا مطلب یہ ہے کہ اب تک. تو اس میں بھی مشہور ڈرامے دیکھیں، افسانے ہیں، داغ ہے، ایک سوال ہے، آدم تے حوا ہے، سہراگ دیوتا مشہور، بشیر احمد بشیر کا بلا عنوان، گوپال کرشن کا دندو، ڈاکٹر غلام حسن تسکین کا تصویر، رتن لال مجو کا تریش، اور گلشن مجید کا ہے میانہ خوفچ کت اور ایک اریاں کت. یہ ڈرامے افسانوں کے نام، ہردے کول بھارتی اور ہری کرشن کول. تو یہ سارے ڈرامے افسانے، ان کو بھی آپ ہیڈنگ دیں علیحدہ شیٹ پہ اور اس کے اوپر لکھیں چوتھے دور کے افسانہ نگار اور ان کے افسانے. پھر آ جاتا ہے جی، جیسے آپ پیچھے ڈرامے میں پڑھ چکے ہیں کہ غیر ملکی ڈرامے ان کے کشمیری زبان میں تراجم ہوئے، اسی طرح کشمیری زبان میں غیر ملکی افسانوں کا ترجمہ. ٹھیک ہے. اس کے اندر روسی افسانہ نگار ہیں لیو ٹولسٹائی، بڑے مشہور افسانہ نگار ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کو ان کی تفسیر مل جائے گی. تو ان کے ڈرامے جو ہے وہ کشمیری زبان میں تراجم کیے گئے. اسی طرح یہ ہینری اور اسٹیونسن ہیں، انگریزی ڈرامے افسانے تھے ان کے، ان کو کشمیری میں ترجمہ کیا گیا. موپسان ہے، ٹیگور کا بنگالی زبان میں لکھا گیا افسانہ، کابلی وول کے اور تلنگو کا بنگالی افسانہ تھا ایک، واؤ طوفان، اور چندر دھر گلہری کا ہندی زبان میں لکھا ہوا افسانہ تیماؤس وویمت کے نام سے شائع ہوا. تو اس طرح آپ نے غیر ملکی زبانوں میں کے جو افسانے کشمیری میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں ان کو بھی تیار کرنا ہے. تو اینڈ پہ ہے جی تبصرہ. تو اس طرح آپ کا یہ جو کویسچن ہے یہ افسانے کا یہ بھی پورا ہو جاتا ہے. تو یاد رہے یہ جو افسانہ ہے یہ آپ کو کسی طریقے سے بھی کوئی بھی دور پوچھ سکتا ہے، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کشمیری افسانے کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں. تو اس طرح یہ تقریباً آپ کے جو کشمیری یا سال دوم کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے یہ تقریباً 6 صفحے بنتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا 6 صفحات بنتے ہیں. اس میں سے 20 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے اور اس میں سے 40 نمبر بھی بن سکتے ہیں. ٹاپک ہے آپ کشمیری نثر، ڈرامہ اور افسانہ. ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ لیکچر میں. اب آپ کی کشمیری یا سال دوم تقریباً پوری ہو چکی ہے، آج اس کا آخری لیکچر تھا. اب ہم چلتے ہیں جی دوبارہ پھر کشمیری یا سال اول کی طرف، اور ہم پھر اب شاعری پڑھیں گے اس کی. اللہ حافظ.